الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ قرآن حکیم کلاس کی گزشتہ نشست میں یہ بات بتا دی گئی کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 تا 242 تک 28 آیات میں زندگی کے چند شعبوں میں ہدایات و احکام جاری فرمائے جائیں گے۔ ان 28 آیات میں سے 4 آیات گزشتہ نشست میں ہمارے سامنے آئیں، جس میں انفاق اور قتال کا حکم دیا گیا کہ اپنے اموال راہ خدا میں خرچ کرو اور فتنے کے سد باب اور دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے قتال کرو۔ ان احکام پر عمل کرنے سے شر پسند عناصر مغلوب ہو جائیں گے اور قوم و ملت مضبوط ہو جائے گی۔ اب اس آیت نمبر 219 میں ان 2 چیزوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے جس سے قوم و ملت برباد ہو جاتی ہے، یعنی شراب اور جوا کے بارے میں نشاندہی کی جائے گی۔ دیکھیے آیت، یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان دونوں کے نقصانات ان کے فائدوں سے زیادہ ہیں۔ دیکھیے شراب اور جوئے کو بتدریج گریجولی رفتہ رفتہ حرام قرار دیا گیا۔ پہلے شراب کے متعلق سمجھیے۔ شراب کے متعلق 4 آیات اتری، ایک مکہ میں اور 3 مدینہ میں۔ مکہ میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 67 نازل ہوئی، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم بناتے ہو نشہ اور عمدہ رزق۔ یعنی انسان کا یہ اپنا انتخاب ہے کہ ان نعمتوں انگور اور کھجور وغیرہ سے نشہ آور چیز بنا کر عقل کو خراب کر لے یا غذا بنا کر قوت حاصل کرے۔ تو اس آیت میں اشارہ کر دیا کہ نشہ رزق حسن عمدہ رزق نہیں ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہاں مدینہ میں بھی شراب اور جوئے کا رواج تھا۔ کچھ صحابہ نے ان نقصانات کا احساس کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں شراب اور جوا کے بارے میں سوال کرنے لگے، پوچھنے لگے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی جو ہم آج پڑھ رہے ہیں، یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219، یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کے نقصانات ان کے فائدوں سے بہت زیادہ ہیں۔ اس آیت میں صراحتاً شراب کو حرام قرار تو نہیں دیا گیا، مگر یہ تو بتا دیا گیا کہ اس کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں اور خرابیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی سورۃ النحل کی آیت نمبر 67 کے ذریعے مکہ میں ہی بتا دیا تھا کہ نشہ آور چیزیں اچھا اور عمدہ رزق نہیں ہے، اور اب سورۃ البقرہ کی اس آیت نمبر 219 میں مزید نشاندہی کر دی کہ شراب اور جوئے کے بظاہر جو تمہیں فائدے نظر آتے ہیں، اگر تھوڑا غور کرو تو اس کے مفاسد، نقصانات اور خرابیاں زیادہ ہیں۔ اچھا، لوگ جن چیزوں کو نفع سمجھتے ہیں وہ بھی سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہے۔ کہ شراب پی کر کچھ دیر کے لیے مزہ اور سکون آتا ہے، جسم میں طاقت محسوس ہوتی ہے، رنگ صاف سرخ سا نظر آتا ہے۔ حالانکہ شراب نہ جزو بدن بنتی ہے اور نہ ہی اس سے خون بنتا ہے۔ شراب کا کام تو خون میں ہیجان پیدا کرنا ہے، تو خون میں جب ہیجان پیدا ہو جاتا ہے تو وقتی طور پر جسم ایکٹیو ہو جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں طاقت حاصل ہو گئی ہے، حالانکہ بعض اوقات یہی ہیجان موت کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں شخص زیادہ شراب پینے کی وجہ سے موقع پر ہی مر گیا۔ تو ان ظاہری اور وقتی چیزوں کو لوگ فائدہ سمجھتے ہیں،
تو اس آیت میں سمجھایا گیا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا کہ تمہیں جو فائدے نظر آ رہے ہیں ان فائدوں سے نقصانات اور خرابیاں بہت زیادہ ہیں۔ اگر انسان غور کرے تو معلوم ہوگا کہ شراب تو ہر چیز کو برباد کر دیتی ہے، انسانی بدن، انسانی عقل، انسان کی روحانیت، معاشرت اور معیشت سب کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ کچھ نقصانات کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ انسانی بدن کے نقصانات یہ ہیں کہ رفتہ رفتہ نظام انہضام، ڈائجسٹو سسٹم تباہ ہو جاتا ہے۔ جب نظام انہضام تباہ ہو گیا تو بھوک کم لگتی ہے، جگر میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو خون بھی بننا کم ہو جاتا ہے، پیٹ بڑھ جاتا ہے، شکل بگڑ جاتی ہے اور گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ انسانی عقل کو یہ نقصان پہنچتا ہے کہ حالت نشہ میں انسان کی عقل کام نہیں کرتی، انسان اس وقت جانوروں جیسا ہوتا ہے، اور نشہ اتر جانے کے بعد کیا عقل پھر صحیح ہو جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ رفتہ رفتہ عقل کو کمزور کرتی ہے یہ شراب، بلکہ بعض اوقات انسان پاگل ہی ہو جاتا ہے۔ اور یہ شراب انسانی روحانیت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، اللہ کے ذکر، نماز، عبادات سے رفتہ رفتہ انسان دور ہو جاتا ہے اور دل بالکل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ اور معاشرتی طور پر نقصانات بھی سامنے آتے ہیں کہ حالت نشہ میں انسان راز فاش کر دیتا ہے جو اپنے اور خاندان کے لیے پھر رسوائی کا باعث بنتے ہیں۔ اور اگر یہ ملک کے کسی بڑے عہدے اور منصب پر فائز ہے تو ملک کی راز فاش ہونے کے خطرات بھی تو بڑھ جاتے ہیں۔ اور اکثر شرابی افراد ہی معاشرے میں فتنہ و فساد اور لڑائی جھگڑے کا سبب بنتے ہیں، بے حیائی اور زناکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تو گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ شراب خانے ہی زنا اور قتل کے اڈے ہوتے ہیں۔ پھر معاشی طور پر بھی نقصان ہوتا ہے، جہاں شراب خانے ہوتے ہیں وہ شرابیوں کی ساری دولت کو سمیٹ نہیں لیتے، اور پھر شرابی چوری، ڈاکہ زنی، دھوکہ و فریب کے ذریعے لوگوں کو معاشی نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ انہی ساری باتوں کا مشاہدہ کر کے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ انہا تذہب المال و تذہب العقل، یہ شراب مال کو بھی برباد کرتی ہے اور عقل کو بھی۔ اور اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بڑا جامع فرمان ہے کہ شراب ام الخبائث ہے، ام الفواحش ہے، یعنی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ بہرحال سورۃ البقرہ کی اس آیت میں شراب کو حرام تو قرار نہیں دیا گیا، البتہ یہ نشاندہی کر دی گئی کہ اسمہما اکبر من نفعہما، کہ ان کے نقصانات ظاہری فائدے جو تمہیں نظر آتے ہیں ان سے کہیں زیادہ ہیں، اس سے بڑھ کر ہیں۔ پھر اس کے بعد شراب کے بارے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے اہل ایمان نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس آیت کے ذریعے اوقات نماز میں شراب کو قطعی حرام قرار دیا گیا، بقیہ اوقات میں ابھی صراحتاً حرام نہیں کیا گیا۔ لیکن شراب کے انفرادی اور اجتماعی نقصانات اور خرابیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ سے دعا کی گئی، اللہم بین لنا بیانا شافعا، اے اللہ شراب کے متعلق ہمیں کوئی واضح حکم اور قانون بتا دیجئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے 3 ہجری میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 نازل فرمائی اور شراب اور جوئے کو مطلقاً ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو یہ شراب، جوا، بت، جوئے کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ سب گندگیاں ہیں، شیطان کے کام ہیں، فاجتنبوہ، تو ان سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یوں 4 آیات میں تدریجاً شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ اب جوئے کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے کہ اس میں لوگوں کو کیا فائدے نظر آتے ہیں۔ یہی نا کہ اگر جیت جائے تو بلا محنت مالدار بن جاتا ہے، لیکن کیا کبھی اس کے نقصانات اور خرابیوں پر بھی غور کیا؟ اس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس جوئے کے کھیل میں ایک شخص کا نفع دوسرے کے نقصان پر منحصر ہوتا ہے۔ ایک شخص کی دولت چھین کر دوسرے کے پاس پہنچتی ہے، جس سے بغض و عناد پیدا ہوتا ہے، لوگ دست و گریبان ہوتے ہیں، پھر قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ جس کو جوئے کی عادت پڑ جاتی ہے وہ اپنی قابلیت اسی خود غرضی پر صرف کرتا ہے، حالانکہ شریعت طیبہ تو چاہتی ہے لوگ مخلوق کو نفع پہنچائیں اور ایثار و ہمدردی کا مظاہرہ کریں۔
آج کے جدید دور میں جدید طریقوں اور نئے نئے ناموں سے جوئے کھیلے جا رہے ہیں۔ لاٹری، کرکٹ میچ پر شرطیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر لوڈو، تاش اور شطرنج پر شرطیں، پرائز بونڈز اور سٹہ بازی کے ذریعے مالدار بننے کی کوششیں مسلمان ہی کر رہے ہیں۔ اور یہ دیکھ کر تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب کریانے اور جنرل سٹورز پر بچوں کے کھیل کے نام پر لاٹری کا کاروبار کیا جاتا ہے اور بچوں کو بچپن ہی سے جوئے کا عادی بنا دیا جاتا ہے۔ یاد رہے، جوئے کے یہ سب طریقے دوسروں کا مال سمیٹنے اور چند دنوں میں خود مالدار بننے کے لیے یہ سب طریقے متعارف کروائے جاتے ہیں۔ خدارا ان سے خود بھی بچیے اور اپنے بچوں کی بھی حفاظت کیجیے۔ اب آیت کے اگلے حصے میں پھر راہ خدا میں خرچ کرنے کا سوال کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے اموال کو شراب اور جوئے میں برباد مت کرو بلکہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کریں۔ انفاق پر تفصیلی گفتگو گزشتہ نشست میں ہو چکی ہے، اس کلپ میں یہ بات سن لی جائے۔ اس مقام پر اتنا سمجھ لیجئے کہ اپنے مالوں کو اپنی اور گھر والوں کی ضروریات میں خرچ کرو اور جو ضرورت سے زائد ہو اس مال کو برے کاموں میں اڑانے کی بجائے خلق خدا کی ضروریات میں خرچ کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح تو اللہ تمہارے فائدے کے لیے صاف صاف احکام بیان فرما دیتے ہیں۔ لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم سوچ و بچار کر لو دنیا اور آخرت کے معاملات میں۔ یعنی اگر انسان ان احکامات پر سنجیدگی سے اور پورے انصاف سے غور و فکر کرے تو اسی نتیجہ پر پہنچے گا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں انہی احکامات کی فرما برداری میں پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بچوں ہر نشہ آور چیز سے بچنے کی اور ہر قسم کے جوئے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے مالوں کو ان خرابیوں میں ضائع کر کے مجری بننے کی بجائے راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔